ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ تمام کا بہت شکریہ۔ یہ آج جو تبلیغ کی ہے یہاں پہ اس حوالے سے کہ ایک تو میں سب سے پہلے گلگت بلتستان کی عوام کا شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے عمران خان کی قیادت پر اعتماد کیا اور بھرپور طریقے سے ماشاءاللہ ہماری تحریک انصاف کی 2/3 حکومت انشاءاللہ یہاں پر بن چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں الیکشن کمیشن کا اور انتظامیہ کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے پرامن طریقے سے یہاں پر ایک انتخابی عمل ہوا اور کسی قسم کی پولنگ کے دوران لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی ٹھیک رہی اور کوئی بھی اس ایسی ہمیں رپورٹ نہیں آئی کہ کوئی بےقاعدگیاں ہوئی ہوں یا بے ضابطگیاں ہوئی ہوں۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر گلگت بلتستان کی جو عوام ہے انہوں نے بھرپور طریقے سے ماشاءاللہ پہلی دفعہ اتنا ٹرن آؤٹ آیا ہے، مور دین 60% آلموسٹ۔ انہوں نے بھرپور طریقے سے سخت موسم کے باوجود ایک بھرپور طریقے سے اپنی حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے اور اپنے امیدواروں کو کامیاب کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے، اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو 72 سال کی محرومیاں ہیں ان کی انشاءاللہ وہ انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت دور کرے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کہ جتنے بھی میڈیا کے یہاں پہ چینلز ہیں اور یہاں پہ آئے اور پہلی دفعہ میں شکر گزار ہوں ان کا کہ پہلی دفعہ گلگت بلتستان جیسے علاقے میں دور دراز علاقوں میں انہوں نے کیمپین کی کوریج کی، ساتھ ساتھ جو انڈیپینڈنٹ مبصرین آئے انہوں نے بھی ہر جگہ پہ جا کے عوام کی رائے لی اور اپنی اس رائے کو پوری پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پہنچایا۔ جو انڈیپینڈنٹ مبصرین یہاں پہ آئے اور فیصل کا جو ادارہ ہے وہ یہاں پہ آیا، انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے ہر پولنگ میں جا کر اور چیک کیا اور اپنی جو رپورٹ دی اور مثبت رپورٹ دی، میرٹ پہ رپورٹ دی کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن یہاں پہ ہوئے ہیں، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اب تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا کہ جو یہاں پر دھاندلی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، بلکہ میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے آتے ہی ایک فتنہ پھیلانا شروع کر دیا کیمپین کے دوران ہی کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے۔ ابھی الیکشن ہوا نہیں تھا اور انہوں نے یہ فتنہ شروع کر دیا یہاں پر اور جگہ جگہ پر یہ پراپیگنڈے کی کہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے اور وفاقی حکومت نے اس حد تک کوآپریٹ کیا ہے کہ میں نے میٹنگ کے اندر بولا تھا کہ ہم لوگ ہر پولنگ کے اندر کیمرے لگانے کو تیار ہیں، جس پر بلاول زرداری نے ہماری یہ بات نہیں مانی۔ اس کے بعد ہم نے گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے ہمارے اسپیکر صاحب نے ایک اجلاس بلایا کہ آپ آئیں اور اپنی رائے دیں، جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں ہم الیکشن کرنے کو تیار ہیں، مگر یہ اس میٹنگ میں آئے تک نہیں۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر جو اثر انداز ہونے والی بات ہے، ہمارا صوبے کا فیصلہ ہو چکا تھا، ہم نے اس کا اعلان نہیں کیا کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اثر انداز ہوگا یہ الیکشن کے پروسیس کے اوپر۔ اس کے بعد ہم نے پورے کے پورے جی بی کو انصاف کارڈ، ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دیا، اپروول ہو چکی تھی لیکن ہم نے اس کو بھی پہلے ایشو نہیں کیا اسی وجہ سے کہ الیکشن پہ اثر انداز نہ ہو۔ احساس پروگرام جو ہے ہمارا 100% جی بی کی 100% آبادی کے لیے اپروو ہو چکا تھا لیکن ہم نے اس کا بھی ایشومنٹ نہیں کی، صرف اس لیے کہ وہ اثر انداز نہ ہو الیکشن کے اوپر یہ چیز۔ اس کے علاوہ اور بڑے پروجیکٹس ہیں ہمارے جو کہ اس وقت پائپ لائن پہ اپروو ہو چکے تھے، ہم نے ان کا بھی یہاں پہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بہانہ نہ ہو ان کے پاس کہ یہ کہیں کہ اثر انداز کیا جا رہا ہے الیکشن کو، جبکہ آپ لوگ سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلی تاریخ کو ذرا دیکھیں آپ، اس سے پہلے 2 الیکشن جو ہوئے ہیں، ایک پیپلز پارٹی کی حکومت میں انہوں نے اپنے گورنر کو ہٹا کر اپنے منسٹر کشمیر افیئرز اینڈ گلگت بلتستان کو گورنر کا چارج دیا 6 مہینے کے لیے تاکہ وہ یہاں بیٹھ کر الیکشن کے اوپر اپنی کارروائیاں کر سکے۔ پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں یہ چیز کو ریپیٹ کیا گیا، اپنے منسٹر کو، فیڈرل منسٹر کو گورنر بنا کے یہاں پہ بٹھایا گیا اور الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے پوری کی پوری کارروائیاں کی گئی۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ جتنی پارٹیز کے جتنے ووٹر ہیں، سپورٹرز ہیں اور جی بی کی جتنی عوام ہے جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا یا کسی اور پارٹی کو ووٹ دیا، ان کے لیے ایک واضح میسج ہے کہ اب وہ ہماری ذمہ داری ہیں۔ گلگت بلتستان کی ترقی، خوشحالی، گلگت بلتستان کا مستقبل اب تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے اور ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ 72 سال کی جو محرومی ہے وہ دور کریں گے اور پرامن احتجاج کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ پرامن احتجاج بالکل کیا جائے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، مگر جس طریقے سے یہاں پر جلاؤ گراؤ شروع کر دیا گیا ہے، جس طریقے سے سرکاری املاک کو جلایا گیا ہے، سرکاری گاڑیوں کو جلایا گیا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ انتظامیہ بھرپور طریقے سے اس کے اوپر ایکشن لے گی۔ اس کے بعد جو بھی اس طرح کا کوئی اقدام کرے گا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اب جہاں تک بات ہے ایک جس حلقے کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہاں پر یہ واحد حلقہ ہے کہ جس کے اوپر آپ سب کو معلوم ہے
کہ 5 دن تک ریکاؤنٹنگ کا عمل جاری رہا ہے سب کی موجودگی میں، جبکہ کسی اور حلقے کے اوپر ابھی تک ریکاؤنٹنگ بھی نہیں ہوئی۔ جن لوگوں نے درخواست دی ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ ٹریبیونل بن گیا ہے، اب ٹریبیونل میں جائیں اور اپنا ٹریبیونل میں اپنا کیس کریں۔ ہمارے اپنے کچھ میں آپ کو ریکارڈ پیش کرتا ہوں۔ ہمارا حلقہ نمبر 15 میں تحریک انصاف 150 ووٹوں سے آ رہی ہے، حلقہ نمبر 17 میں تحریک انصاف 48 ووٹوں سے آ رہی ہے، حلقہ نمبر 22 میں تحریک انصاف 535 ووٹوں سے آ رہی ہے، حلقہ نمبر 23 میں تحریک انصاف 400 ووٹوں سے آ رہی ہے، حلقہ نمبر 24 میں تحریک انصاف 5 ووٹوں سے آ رہی ہے۔ ہمارے ان تمام امیدواروں نے بھی درخواستیں دی اور اپلائی کیا کہ ریکاؤنٹنگ کی جائے، اور اتنے کم مارجن میں ریکاؤنٹنگ ویسے بھی کی جاتی ہے کیونکہ ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کو کہا گیا کہ آپ ٹریبیونل میں جائیں، اور ہم نے اس پہ کوئی احتجاج نہیں کیا۔ ہم نے فیصلے کو مانا، اس فیصلے کو قبول کیا، اور ہم ایک قانونی طریقے سے ٹریبیونل میں جائیں گے اور اپنا یہ جو حق ہے وہ اس میں چیک کریں گے، اور ہمارے امیدواروں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جائیں اور اس کو چیک کریں۔ اب ایسے حالات میں جب ہم نے اس الیکشن کو قبول بھی کیا، ہم نے اس الیکشن میں کسی طرح کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی۔ میں حل دینے کو تیار ہوں اس بات کے اوپر کہ کوئی ڈی آر او، کوئی آر او نہ ہم نے لگوایا ہے، نہ ہم نے سفارش کی ہے، نہ ہم نے کسی طرح کی انٹرفیئرنس کی ہے، اور یہی حل آپ جا کے چیف الیکشن کمیٹی سے بھی لے سکتے ہیں، سیم یہی حل۔ دوسری بات، امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن اس لیے یہاں پہ کرایا ہے کیونکہ ہمارا جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں وہ پاکستان کے واحد وہ کیپٹن تھے کرکٹ کے جنہوں نے دنیا میں نیوٹرل امپائر لائے، اور ہم ڈے 1 سے کہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے قانون سازی کی جائے اور ایک ایسا الیکشن پاکستان میں ہونا چاہیے کہ جو فری اینڈ فیئر ہو۔ ہم لوگ نیوٹرل امپائر کے حامی ہیں، ادھر بھی نیوٹرل امپائر سے انہوں نے بھرپور طریقے سے کیا، اور جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی، ہمارے پاس ثبوت ہیں، تو ثبوت لے کے کیوں نہیں آتے؟ آخر کوئی ثبوت تو دکھا دیں، کسی پولنگ میں بھی ثبوت دکھا دیں کہ کہیں پہ ٹھپے لگے ہیں، کہیں پر کوئی ریگنگ ہوئی ہے، کہیں پر پولنگ پروسیس کو اسٹاپ کیا گیا ہے۔ کوئی ثبوت اب تک نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ شروع ہے یہاں پر، اور ڈے 1 سے یہ جو پرچیوں پہ آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بیسیکلی جو پرچیوں پہ چیئرمین بنے ہیں، میں وعدے کرتا ہوں آپ کو، یہ پرچیوں پہ جو چیئرمین بنتے ہیں ان کو حلقے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عوام کی رائے اور عوام کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہے۔ ہم حلقے کے لوگ ہیں، حلقوں پہ رہنے والے لوگ ہیں۔ میرا آن ریکارڈ انٹرویو ہے، ایک نہیں 3 چینلز کو ہے، آپ اس کو چیک کر لیں۔ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ہمارا پیپلز پارٹی سے 6 حلقوں میں مقابلہ ہے، اور میکسیمم یہ 3 حلقے جیتیں گے۔ اس میں 3 امیدوار ایسے ہیں جو ان کے ٹف ہیں، 3 جیت گئے لوگ۔ میں نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ نون لیگ کا مقابلہ ہمارے ساتھ صرف 3 حلقوں میں ہے، اور 2 حلقوں میں ان کے امیدوار تگڑے ہیں اس وقت ہمارے امیدواروں پہ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جیت جائیں اور وہ جیتے۔ اس کے علاوہ ہم نے وعدے کیا کہ ہماری پارٹی پاپولر پارٹی تھی، ہم سے 100 لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، ہم کوئی کو ٹکٹ نہیں دے سکے، وہاں پر ہمارا مقابلہ آپس میں ہی تھا، اور وہ رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا۔ کہیں پر ہمارے امیدوار جیتے، کہیں پر ہمارے آزاد امیدوار جیتے۔ لیکن جے وائی کا میں نے بتایا تھا کہ ایک حلقے پہ جے وائی سے ہمارا مقابلہ ہے، اور جے وائی وہ حلقہ جیتی ہے۔ اگر ہم نے ریگنگ کرنی ہوتی، ہم نے دھاندلی کرنی ہوتی، تو یہ جو رزلٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنے کم ووٹوں پہ ہمارے لوگ آ رہے ہیں تو یہ کبھی بھی نہ ہارتے۔ میں پھر ایک دفعہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں پورے دنیا کے کسی فورم پہ بیٹھنے کو تیار ہوں، ہر طرح کا حل دینے کو تیار ہوں کہ بحیثیت وزیر امور کشمیر کے لیے بلتستان ایک اتنے دھیرے کی بھی دھاندلی کرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ اور کوئی بھی اگر آتا ہے تو حل کے ساتھ سامنے بیٹھ کے ہمارے ساتھ اس بات کے اوپر بیٹھ سکتا ہے، ہم ہر فورم پہ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ میں آخر میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پرامن احتجاج کریں، یہ بلتستان میں امن و امان کو خراب کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے اس کا ساتھ نہ دیں، اور اگر کوئی اس طرح کی اقدامات مزید کرے گا تو میرا ایک کلیئر میسج ہے کہ ایڈمنسٹریشن اس کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر پہلا سوال یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن شیڈول کے اعلان کے بعد آپ یہاں پہ آئے، اعلانات کرتے رہے، ترقیاتی جو الیکشن ایک 2017 کی خلاف ورزی ہے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، الیکشن کا جب اعلان ہوا تو اس کے بعد میں اس اعلان پہلی بار 2009 کے الیکشن میں انہوں نے گورنر کو ہٹا کر پیپلز پارٹی نے اپنے منسٹر کشمیر افیئرز اجیل بلتستان کو گورنر بنایا اور یہاں بٹھایا اس کو، یہ ہے ریگنگ۔ پھر 2015 کے الیکشن میں نون لیگ نے اپنے گورنر کو ہٹایا اور منسٹر کو گورنر بنا کے یہاں بٹھایا۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ باقی جو آپ کہہ رہے ہیں، انتظامیہ سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی بھی انتظامیہ کا بندہ یہاں پہ نہیں آیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، صرف یہاں نہیں لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس دکانوں میں بھی لگے ہوئے ہیں، آپ چیک کر لیں کہ اس روڈ کے اوپر کون سے سرکاری لوگ یہاں پہ مجھ سے آ کے ملے۔ کوئی مجھ سے نہیں ملا یہاں پر آ کر۔ یہ بالکل ان کے الزامات ہیں، میں مسترد کرتا ہوں ان کو۔ ایون جو میں نے کیمپین کی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے کوئی کالج میٹنگ کی ہے، اگر میں کسی ضلع میں گیا ہوں، میرے ساتھ کسی سرکاری بندے نے میرے ساتھ کوئی سرکاری بندہ نہیں تھا، میں اپنے لوگوں کے ساتھ گیا، اپنے لوگوں کے ساتھ رہا،
मिनिस्टर होने के बावजूद गिले बल्तिस्तान का किसी सरकारी बंदे ने मेरे साथ कोई शिरकत नहीं की किसी भी प्रोग्राम के अंदर। दूसरी बात कि आप लोग कह रहे हैं हेडक्वार्टर बना हुआ है, सियासत में जोड़ तोड़ हमारा आईनी हक है, लेकिन जोड़ तोड़ अगर हमने किसी सरकारी इदारे के थ्रू की हो, सरकारी मुलाजमी के थ्रू की हो, सरकारी अफसरान के थ्रू की हो, या जो आप कह रहे हैं इदारे यहाँ पे आते रहे, मैं चैलेंज करता हूँ किसी इदारे के साथ ना हमारा कोई रब्ता है और नहीं किसी इदारे ने हमारे साथ रब्ता किया है और नहीं पूरे प्रोसेस में उन्होंने कोई इन्वॉल्वमेंट की है। ये अबूरी सूबे के ऐलान कब तक मुकम्मल होगा? बस इंशाल्लाह ये तो फैसला हो चुका था, लेकिन चूंकि इलेक्शन था तो उस वजह से ये कहा गया था कि जी आप इसको पहले कर देंगे तो असरअंदाज होगा, क्योंकि बड़ी पॉपुलर डिमांड थी जीपी के लोगों की। उसका तमाम तर पेपर वर्क हो चुका है इंशाल्लाह। अब जैसे यहाँ से वापस जाते हैं तो इंशाल्लाह फौरन से पहले हमारी तरजीह है कि पहले इसको इंशाल्लाह सूबे का दर्जा दे दें। मिनिस्टर साहब जी जो आपने फरमाया कि यहाँ पे बिलावल साहब आए तो आप आने का जवाब सुना, लेकिन ये कानून तो ये नहीं कहता है कि आप ये खिलाफ वर्जी की तो लिहाजा आपका भी हक बनता है। यहाँ पे दूसरी बात ये है कि कानून में तो ये भी है कि आप ऐलानात नहीं कर सकते, लेकिन आपने बहुत सारे ऐलानात किए, इस पर भी तो कानून की पाबंदी है। तीसरी बात ये है कि बिलावल ने 13 तारीख को जब जलसे के लिए आए और प्रोग्राम में इंतजामिया ने उसको रोका, जबकि उसी दौरान अदालत ने फैसला दिया आपके दोनों के ऐलानात के हवाले से, लेकिन आपने गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया के उस फैसले का भी एहतराम नहीं किया। तो ये खिलाफवर्जी में शामिल? मैंने बिल्कुल एहतराम किया है। और पहली बात यह है कि जो बिलावल जरदारी ने इल्जाम लगाया कि हमें गिलगित बल्तिस्तान से निकालने के लिए साजिश की जा रही है, हमारे किसी उम्मीदवार ने, हमारी पार्टी के किसी बंदे ने कोई एतराज नहीं किया उनके ऊपर। आप पिटीशन पढ़ लें, वो पिटीशन दायर की थी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने और नून लीग के उम्मीदवार ने कि इनको निकाला जाए तमाम यहाँ से लीडरान को। उसके ऊपर जब फैसला आया तो जज साहब ने फैसला ये दिया कि चूंकि वो इलेक्शन कानून है तो सब के सब निकल जाए। उसमें ये भी आते थे और हमारे पे इल्जाम लगा दिया कि साजिश हम कर रहे हैं, और भाई दरखास्त हमारा आदमी दे रहा है तुम्हारे खिलाफ और साजिश हम कर रहे हैं आपके खिलाफ। उसके ऊपर हम लोग उस पर रिव्यू में गए और उस रिव्यू की डेट मिली हमें, अदालत ने रिव्यू के लिए हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है। हमने बिल्कुल पासदारी की है, हमने एहतराम किया अदालत का, हमने कोई वायलेशन नहीं की। अच्छा सर, आपने जैसा कि कहा कि कानून से हटकर हम एहतजाज बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन 5 दिनों से जो कुछ हो रहा है शहर में, क्या वो कानूनी हो रहा है? गाड़ियां सरकारी जलाई गई, लोग सब सफर हो रहे हैं, अवाम हुकूमत के पेपर हो रहे हैं, हुकूमत की रिट कहीं नजर नहीं आ रही है, इसके बारे में आप क्या? मौका मिला, पाकिस्तान में मौका मिला इनको कि पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ करें, गिलगित बल्तिस्तान में भी मौका मिला इनको, दोनों को मौका मिला कि उनके मसाइल हल करें। AJK में भी इनको मौका मिला कि मसाइल हल करें। ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए हैं मसाइल हल करने अवाम के, हर जगह पर ये नाकाम हुए हैं। अब यहाँ पे आके दावेदारियां तो बहुत आसान होती हैं, सिंध बना देंगे। अब आप सब साथी हैं, आपको पता है सिंध में क्या हाल है। कल की आप रिपोर्ट देखें सिंध की कि कल 10 बच्चों को कुत्तों ने काटा है, वहां पे वैक्सीन तक नहीं मिल रही। सारे के सारे आपके सिंध के अस्पताल बंद पड़े हैं, तमाम स्कूल उनके बंद हैं। इस वक्त गुर्बत सबसे ज्यादा सिंध में है। पाकिस्तान में अल्लाह माफ करे कहीं पर भी भूख से कहीं पर भी बच्चे नहीं फौत हो रहे, थार के अंदर बच्चे भूख से फौत हो रहे हैं। उस हालात में आप देखिए कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है। 1-2 बारिशों से पूरा कराची पानी में डूब चुका था। ये इनकी है परफॉर्मेंस। दूसरी जो बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना हुआ है, किसने बनाया हुआ है? इन्हीं ने बनाया हुआ है। ये वही पार्टी कि जो पाकिस्तान के साथ ज्यादती की, पाकिस्तान के अवाम से ज्यादती की, आज गिलगित बल्तिस्तान जैसी पुरअमन जगह के ऊपर इस तरह की हरकत करके मजबूर कर रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं और आखिरी बार अभी ये मैसेज दे रहा हूं कि मैं तमाम सपोर्टर्स को, तमाम वोटर्स को, तमाम लोगों को क्लियर मैसेज दे रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये जिन्होंने कल सरकारी गाड़ियां चलाई, सरकारी दफातर चलाए, उसकी भी फुटेज आई हुई है। इंतजामिया अपना कार्रवाई करेगी उसके ऊपर। इसके बाद सख्ती से निपटा जाएगा। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया तो वो ध्यान में रख ले कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह के तहत एक ट्रिब्यूनल बनता है, ट्रिब्यूनल का फैसला देता है और कहीं पे फैसले के लिए जाती है तो बिल्कुल जाए। ये देखे जी, ये मेरा इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का, उसके बाद ट्रिब्यूनल का। वो जो फैसला करेंगे हमें कबूल है। अच्छा सर, ये जो एहतजाज करने वाले हैं उनका एक इल्जाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ये है कि ये जो पोस्टल ब्लड की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में ये मेहतुलाल से ये काम हो रहा है, इस हवाले से ये हम लोग मुतमईन नहीं है, इनका कहना ये है, आप क्या कहेंगे सर? पहली बात तो ये है कि आपके जो इधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यहाँ पे, वो तमगा शुजात मिला हुआ है उनको। उनका माजी आप चेक करें, उनका एक बहुत बेदाग माजी है और वो अपनी कार्रवाई अपनी रूटीन के मुताबिक कर रहे हैं, अपने कानून के मुताबिक कर रहे हैं। हमने कोई इंटरफेरेंस में नहीं की है, नहीं वो हमारे अंडर आते हैं। वो एक खुद मुख्तार इदारा है अपना, वो अपना काम कर रहा है उसके अंदर। अब वो अगर कोई केस कर रहे हैं रेफर टू ट्रिब्यूनल, वो भी उनका इख्तियार है।
اور کوئی نہیں کر رہے وہ بھی ان کا اختیار ہے. اب جس حلقے پہ انہوں نے شور مچایا ہوا ہے یہ وہ حلقہ ہے کہ جس پہ واحد حلقے پہ ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے, اور ریکاؤنٹنگ آپ کو پتا ہے کہ 4 دن چلتی رہی ہے. 15 کو الیکشن ہوا, 20 تک ریکاؤنٹنگ چلتی رہی ہے. 25 امیدوار خود ان کے پولنگ ایجنٹس موجود تھے اور ایک ایک ووٹ کو. اب میں یہ بات جاسم میں کرتا ہوں کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے میں تو نہیں ہوئی, لیکن میں اس کو نام دوں گا کہ کاسمیٹک سرجری کی گئی ہے ایک ووٹ کی. 15 منٹ میں ایک ووٹ کاؤنٹ ہوا ہے. 4 دن لگے ہیں, اس کے بعد یہ شور مچا رہے ہیں. اب میں کیا کہوں اس کے بارے میں تو اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اور ہمارے جو امیدوار میں نے آپ کو لسٹ دکھائی ہے اتنے کم ووٹوں سے ہارے ہیں, انہوں نے بھی اپلیکیشن دی ہے کہ ریکاؤنٹنگ کی جائے, لیکن ہماری وہ انٹرٹین نہیں ہوئی اور کہا گیا کہ آپ ٹریبیونل میں جائیں, ٹریبیونل میں آپ جا کے اپیل کریں. ہم خاموش ہیں اس کے اوپر, ہم ٹریبیونل میں جا کے کریں گے اپنی اپیل. حلقہ 2 کے بارے میں کیا خیال ہے سر؟ آپ ٹریبیونل آپ جائیں گے یا ہو جائے گا؟ کیونکہ ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ تو متنازع ہے, کسی کو ڈکلیئر نہیں کیا اس نے. ڈکلیئر ہو چکا ہے. اب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا. فرانسک رپورٹ کا فیصلہ تو اب چیف الیکشن کمیشنر کرے گا, ٹریبیونل کرے گا. میں کون ہوں یا وہاں کا امیدوار کون ہے؟ لیکن جب کاؤنٹنگ ہوئی تو کاؤنٹنگ میں موجود تھے, ایک ایک ووٹ کی کاسمیٹک سرجری کی ہے انہوں نے. 4 دن تک اتنا چھوٹے سے ووٹ پول ہوتے ہیں یہاں پہ جی بی میں تو بڑے کم ووٹر ہیں حلقے میں. 4 دن کاؤنٹنگ چلی رہی ہے. آپ ایوریج نکال رہے ہیں 15 منٹ میں ایک ووٹ کی کاؤنٹنگ ایوریج نکلی ہے ان کی. اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہے. اب ہم تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. انہیں دھاندلی کا رونا انہوں نے الیکشن کا پیٹ گزروانا شروع کر دیا تھا. ابھی پرچہ ہوا نہیں تھا اور انہوں نے کہا ہم فیل ہو گئے اور انہوں نے فیل ہونا تھا. آپ میرے 3 انٹرویو ہیں, ان تینوں کو نکال دیں. جو رزلٹ میں نے اس وقت, کیونکہ ہم عوامی آدمی ہیں, ہلکے کے آدمی ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کسی کیا پوزیشن ہے. جو ہم نے بتایا تھا وہی رزلٹ اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہلکے میں پوزیشن یہی تھی. اب کہیں پہ امیدوار 4 نمبر پہ ہے, کہیں 5 نمبر پہ ہے. ہمارا تو ہر امیدوار یا جیتا ہے یا رنر اپ ہے. مقابلہ تو پی ٹی آئی نے کیا ہے. ہر حلقے میں پی ٹی آئی کا امیدوار یا جیتا ہے یا اس سے مقابلہ کر کے دوسرے نمبر پہ آیا ہے. یہ تو رزلٹ آیا ہے اس میں آپ کے بہت سارے وزراء یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کی توثیق ہوئی, جبکہ 8 سے 9 سیٹیں آپ کی پارٹی نے حاصل کی, جبکہ آپ کی جو مخالف ہے آزاد امیدوار سمیت جتنے مخالف ہیں ان کی 13 ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کی تو ناکامی ہو گئی. یہ میری بات سنیں, 10 سیٹیں ہماری آئی ہیں. آپ پہ ترین صافی بن کے بیٹھے ہیں, یہاں پہ سوال کر رہے ہیں. آپ کو یہ پتا نہیں ہے رزلٹ آ چکا ہے, پوری فائل آپ کو نہیں ہے. 10 سیٹیں اس وقت ہماری ایز اے پارٹی آئی ہیں اور ہمارا لیفٹ سے اتحاد تھا. 2 سیٹوں میں ہم نے الیکشن نہیں لڑا تھا, ٹکٹ ہی نہیں دیا تھا. اس کے بعد جو آزاد امیدوار جیتے ہیں, آپ یہ دیکھ لو کہ آزاد امیدوار کون تھے. انہوں نے کس کی پارٹی کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا؟ انہوں نے پی ٹی آئی سے ٹکٹ مانگا تھا. ہمارے پارلیمانی بورڈ نے ٹکٹ نہیں دیا اور وہ اپنے الیکشن میں جب لڑے ہیں تو انہوں نے برملا اپنے جلسوں میں کہا ہے کہ ہم عمران خان کے فالوور ہیں اور ہم اگر جیتیں گے تو ہم طریقے انصاف نہیں جائیں گے. اس کے بعد میں آپ کو یہ ثبوت بھی دوں گا کہ انہوں نے خریدنے کی کوشش کی ہے ان کو, یا کہ آفر کیے پیسوں کی کیا ہمارے پاس آ جائیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے جا کر ان کو ٹکٹ آفر کیا ہے اور پیسوں کا آفر کیا ہے کہ پیسے بھی دیتے ہیں ٹکٹ دیتے ہیں, لیکن انہوں نے ان کو انکار کیا ہے. مطلب وہ عمران خان کے ویژن کو فالو کر رہے تھے, وہ ان چوروں کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھے. اور ہماری معاشرہ 2/3 میجورٹی ہماری اس وقت کلیئر ہے اور پہلے دن سے کلیئر تھی. باقی میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کچھ حلقوں پہ تحریک انصاف کا معاملہ تحریک انصاف سے ہی ہے اور وہ کلیئر تھا. اس میں کچھ ہم جیت گئے, کچھ وہ جیت گئے. ایک ہی بات ہے, ہمارے اپنے ہی لوگ تھے. آپ نے جو بڑے بڑے اعلانات کیے اس پہ عمل ہوگا سر؟ جی بالکل ہوگا. 72 سال کی محرومی انشاءاللہ گلے بلتستان کی ہم دور کریں گے اور انشاءاللہ ہم جس ادارے میں بھی گلے بلتستان کو لا رہے ہیں صبح بنا کر. آپ دیکھیں گے کہ گلے بلتستان انشاءاللہ جو اگلے 3 سال ہیں, میں آپ کو انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ 3 سالوں میں کمپیریزن کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی 72 سال کی پرفارمنس اور ہمارے 30 سال کی پرفارمنس انشاءاللہ. سر لاسٹ سوال ہوگا کہ سر لاسٹ سوال یہ ہے, سر لاسٹ سوال 1 منٹ یار. سر لاسٹ سوال یہ ہے کہ آپ نے کئی اضلاع کا اعلان بھی کیا ہے, کئی سیٹوں کا اضافے کا اعلان بھی کیا ہے, عوام بڑی توقعات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ بن جائیں گے. یہ کب تک متوقع ہیں, کب تک آپ اعلان کریں گے اس کا, باقاعدہ نوٹیفکیشن کب تک کریں گے؟ لوگوں نے بلاول زرداری کی بات پہ یقین نہیں کیا, لوگوں نے مریم کی بات پہ یقین نہیں کیا اور انہوں نے ووٹ دے کر میری بات پہ یقین کیا ہے. تو انہوں نے میرا بھی ریکارڈ چیک کیا ہوگا کہ میں کس طرح کار ہوں. انشاءاللہ میں نے اسکردو میں کھڑے ہوئے کہا تھا جب میں منسٹر بنا تھا, 3 مہینے بعد جلسہ کیا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ میں گلے بلتستان کو انشاءاللہ صوبے کا درجہ دوں گا. آج آپ کو پتہ ہے کہ میں وہ کام کر چکا ہوں. یہ تاریخی کام تھا, سب سے مشکل کام تھا. باقی اضلاع سب ڈویژن یہ تو چھوٹی موٹی باتیں ہیں میرے بھائی. اچھا محترم, آپ یہ کہہ رہے ہیں سر, لاسٹ کوشچن ہوگا. آپ اس طرف یہاں کے مختلف اعلانات آپ نے کیے ہیں, بڑے بڑے اعلانات کیے, ایک طرف آپ کے اعلانات, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں جو ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, ادویات کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, خوراک کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. خاص کر ہماری جو گندم سبسڈی تھی اس پہ کٹوتی کی جا رہی ہے اور اس وقت شدید جو ہے گلگت بلتستان میں گندم کی قلت کا سامنا عوام کو کرنا پڑ رہا ہے.
تو آپ کیا کہیں گے اس گندم سبسڈی کو جو کٹوتی کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو بھی ختم کریں؟ سر اس کے ساتھ کیا اس کے ساتھ وہ بری صوبے کے قیام کے بعد کیا ٹیکس کا نفاذ بھی ہو جائے گا؟ نہیں جی، اس میں پہلے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، بلکہ پہلے آپ کو دے دیتا ہوں۔ گلے بلتستان چونکہ ایک بہت پیچھے رہ چکا ہے، اور عمران خان کی آپ ترجیح ہے کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے لایا جائے۔ تو جب صوبہ بنے گا تو ٹیکس کی جب تک گلے بلتستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، اپنا ریونیو جنریٹ نہیں کر پاتا، اس وقت تک ٹیکس کا نفاذ نہیں کیا جائے گا۔ اور سبسڈی جو ہے وہ بھی تب تک دی جائے گی جب تک گندم میں خود کفیل نہیں ہو جاتا گلے بلتستان خود۔ جہاں تک ہم نے بات کی گندم کی کٹوتی کی، گندم کی کٹوتی نون لیگ نے کی تھی، اور ہم نے اس کی گندم کٹوتی کے اوپر 1 لاکھ بوری کا اضافی دے دیا ہے، اور وہ عوام میں پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے روکنے کی کوشش کی، ہم نے کہا کہ باقی چیزیں خیال ہم روک لیتے ہیں، لیکن گندم ایسی چیز ہے کہ ہم نہیں کر سکتے اپنے لوگوں کو محروموں سے۔ تو گندم کی سپلائی شروع ہے آپ کا انشاءاللہ کام ہو چکا ہے۔ اور جہاں تک مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، اب مہنگائی کی وجہ کیا ہے؟ مہنگائی کی وجہ انہی کی حکومتیں ہیں۔ 30,000 ارب کا قرضہ چھوڑ کے چلے گئے ہمارے اوپر، اور فیٹ اپ نے ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دیا۔ آج الحمدللہ ہم نے 5,000 ارب قرضہ اتار دیا ہے، اور جو مہنگائی کا ایک تناسب ہمیشہ جب بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے اس پہ آ جاتا ہے۔ اب آج ساری چیزوں کے ریٹ آپ کے سامنے نیچے آ رہے ہیں، چینی نیچے آ چکی ہے، گندم نیچے آ چکی ہے۔ انشاءاللہ جو باقی ہمارے اشیاء ہیں ان پہ ہم انشاءاللہ فل ٹائم کام کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی پریورٹی ہے کہ ہم سب سے زیادہ ریلیف غریب آدمی کو دینا ہے، اسی لیے ہم نے احساس پروگرام، انصاف صحت کارڈ اور اس طرح کے انہوں نے پروگرام شروع کیے ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو غریب ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے ہیں انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مہنگائی یہ چیزیں کی وجوہات یہ لوگ تھے، لیکن انشاءاللہ ہماری اکانومی اس وقت دنیا مان لیے اوپر چلی گئی ہے۔ کووڈ-19 کے بعد دنیا کی اکانومی بیٹھی ہے، ہماری اوپر گئی ہوئی ہے۔ آج ہمارا اسٹاک ایکسچینج دنیا میں سب سے تیز ترین ترقی کر رہا ہے۔ یہی وہ پالیسی جو عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں ملک کو پاؤں پہ کھڑا کروں گا، کشکول توڑوں گا، اور انشاءاللہ ہم یہ قرضہ بھی ان کا لیا وہ اتاریں گے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ عوام کے وہ بنیادی مسائل جو کہ آج تک نہیں ملے انشاءاللہ وہ بھی دیں گے۔ تھینک یو سر۔